ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عظیم محتشم، اللہ رب العزت کا بے شکر و فضل ہے کہ اللہ پاک نے اپنے گھر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ کل اور پرسوں 2 دن بیان سی وہ چیزاں جنہاں دے نال روزہ نہیں ٹوٹدا۔ اج وہ اعمال و افعال جنہاں دی وجہ تو روزہ ٹوٹ جاندا ہے انہاں دے متعلق کچھ بیان کراں دے۔ ہر وہ چیز جڑی کھادی یا پیتی جاندی ہے، کھانے یا پینے وچ جو بھی شے استعمال ہوندی ہے، ہر اس شے دے کھان اور پین نال روزہ ٹوٹ جاندا ہے۔ جبرون آخر اگرچہ پان یا تمباکو وغیرہ جڑا چبایا جاندہ ہے، جبرون بلا کے لیا، پان یا تمباکو یہ چبایا جاندہ ہے، اگر کوئی سمجھے میں چبا کے باہر سٹ دیاں گا تو یہ میرا روزہ نہ جائے گا، ایسا کرنے نال بھی روزہ چلا جائے گا۔ بے شک وہ پان یا تمباکو وغیرہ چبا کے باہر سٹ دے، لیکن اس دے چبانے دے نال باریک ذرات منہ وچ باقی رہ جاندے نے، جس لئے انہاں وچوں ذرات حلق تو تھلے اترن دے، اس وقت اس دا روزہ ٹوٹ جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر وہ چیز جڑی منہ وچ رکھن نال گھل جاندی ہے، کھر جاندی ہے، یعنی شکر یا چینی وغیرہ اگر تھوڑی دیر واسطے منہ وچ رکھیے تو یہ کھر جاندی ہے، لعاب دے نال اس کا اثر انہاں ہوندا ہے بھی یہ کھر کے پگھل جاندی ہے۔ ہن فرمایا یہ چیز جدو منہ وچ رکھی جائے چونکہ یہ کھر جاندی ہے، یہ کھرنے نال لازماً حلق تو تھلے اترے دی، فرمایا اس واسطے یہ منہ وچ رکھنا جائز نہیں، یہ رکھنے نال روزہ انسان دا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شے نے، کسی انسان نے کوئی شے کھادی ہے، کھانا کھادا ہے، کھانا کھانے تو بعد منہ اچھی طرح صاف نہیں کیتا، تو اکثر اوقات انج ہوندا ہے کہ گوشت وغیرہ دے ذرات یا روٹی دے ذرات دنداں وچ باقی رہ جاندے نے۔ ان حکم یہ ہے کہ اگر وہ کسی شخص نے وہ ذرات دنداں وچوں کڈ کے کھا گیا، اگر وہ چنے یا چنے تو زیادہ سن، ایک چنے دے برابر یا چنے تو زیادہ وجود رکھدے سن، تو فرمایا اس نال اس دا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا وہ چنے تو تھوڑے سن اور اگر منہ وچوں باہر کڈ کے دوبارہ کھا گیا، ایسی صورت نال بھی اس دا روزہ ٹوٹ جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر دنداں وچوں خون نکل آیا، بعض اوقات انج ہوندا ہے کہ انسان خلال کردا ہے دنداں دا، تیلی ماردا ہے، یا کسی بیماری دی وجہ تو، تکلیف دی وجہ تو دنداں وچوں خون نکل آئے، ہن وہ دنداں وچوں خون نکل کے حلق تو تھلے اتر گیا اور اس دا مزہ ذائقہ خون دا حلق وچ محسوس ہویا، معمولی جہا قطرہ ہوئے تو پھر اس دا ذائقہ محسوس نہیں ہوندا، اگر قطرہ ذرا بڑا ہوئے یا ایک تو زیادہ قطرے ہون تو اس دا ذائقہ لازماً حلق وچ محسوس ہوندا ہے۔ جو ہی اس دا ذائقہ حلق وچ محسوس ہوئے دا، اس وقت روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خون تھوڑا سی، اس تے تھک غالب آ گئی ہے، بہت معمولی مقدار میں خون سی، تھک زیادہ سی، اور اس دا ذائقہ بھی چونکہ بہت معمولی مقدار میں ہوئے تو اس دا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، فرمایا ہن اس دا ذائقہ محسوس نہیں ہویا، ایسی صورت کے اندر روزہ باقی رہے گا، نہ ٹوٹے گا، وگرنہ روزہ چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی تکلیف دی وجہ تو دند یا داڑ کٹوائی ہے، تو عموماً انج ہوندا ہے بھی جدو دند داڑ کٹوائیے تو خون لازماً نکلدا ہے، اس وقت جس وقت دند داڑ کٹوایا جائے اس وقت بھی خون نکلدا ہے، اور اس تو بعد بھی 2-4 گھنٹے، ادھا دن کسی دا خون نکلدا رہندا ہے۔ اس کے متعلق بھی یہی حکم ہے، اگر وہ دند کٹوان نال خون نکلیا، حلق تو تھلے اتریا ہے، اس وقت روزہ چلا گیا، اور اگر اس وقت حلق تو تھلے نہیں اتریا تو بعض اوقات انج ہوندا ہے بھی بڑی دیر تک خون رسدا رہندا ہے۔ ہن اگر وہ شخص آ کے لیٹ گیا، سو گیا، فرمایا اگر نیند دے عالم دے اندر بھی اس دا خون حلق تو تھلے اتر گیا، پھر بھی اس دا روزہ چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔
اور اسی طرح دماغ دے اندر یا کوئی ایسا زخم ہے جس دا تعلق دماغ یا پیٹ دے نال ہے، کوئی ایسا زخم سر دے اندر ہے یا گلے دے اندر ہے جس دا تعلق دماغ اور پیٹ دے نال ہے، فرمایا اس دے اندر کوئی دوا پا لئیے اور وہ دوا دماغ یا شکم تک پہنچ، شکم پیٹ نو آخدے نے، دماغ یا پیٹ تک پہنچ گئی ہے، فرمایا اس وقت اس دا روزہ چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا، چاہے وہ دوا خشک ہوئے چاہے وہ دوا تر ہوئے، یعنی ضروری نہیں بھی وہ لیکوڈ ہوئے، اگر خشک بھی ہوئے دی دماغ یا پیٹ تک پہنچ جائے تو اس دوا دی وجہ تو روزہ انسان دا ٹوٹ جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اور اگر دماغ یا شکم تک نہیں پہنچی ایسی صورت کے اندر اس کا روزہ ضائع نہ ہوئے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کن دے اندر تیل پایا ہے، اکثر اوقات کنا بھی درد ہو جاتا، خشکی ہو جاتی، لوگ تیل پاندے نے، دوائی پاندے نے، اگر روزے دے عالم دے اندر کسی شخص نے کن میں تیل پایا یا اتفاقیہ کن میں چلا گیا یا کن دے اندر کوئی دوا استعمال کیتی، اکثر اوقات قطرے ملتے نے اپنے کنا دے استعمال کرنے واسطے، وہ قطرے استعمال کیتے یا تیل استعمال کیتا کنا دے اندر، اسی طرح یا نک دے اندر کوئی دوا چڑھا لی، یہ تمام صورتوں دے اندر روزہ چلا جائے گا، روزہ ضائع ہو جائے گا، باقی نہ رہے گا۔ فتاوی عالمگیری دے اندر ہے کہ نک دے اندر یا کنا دے اندر دوا پائی جائے، تیل استعمال کیتا جائے، نک دے ذریعے کوئی دوا خشک یا تر کھچی جائے، ایسی تمام صورتوں دے اندر روزہ اس دا ٹوٹ جائے گا، روزہ باقی نہ رہے گا۔ سر تے یا داڑھی مبارک تے تیل لانا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کنا وچ پانا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص کلی پیا کردا ہے، کلی کردیا، یہ پیچھے دے بھی 2-3 دن پہلوں گزارش کیتی سی کہ حکم یہ ہے کہ روزے دے عالم دے اندر غرارہ نہ کیتا جائے، اکثر اوقات سستی نال جانے انجانے دے اندر غرارہ کریے تے قطرہ پانی دا حلق تو تھلے اتر جاندا ہے۔ ہن حکم ہے کہ روزے دے عالم دے اندر غرارہ نہ کیتا جائے تاکہ وہ شبہ بھی باقی نہ رہے جس طرح روزہ چلا جاتا ہے۔ فرمایا ہن کوئی شخص کلی پیا کردا ہے، دوران کلی قصدن یا بلا قصد اس دے حلق تو پانی تھلے اتر گیا، یا اس نے نک دے اندر پانی چڑھایا ہے، نک دا اصول ہے بھی جدو نک دے اندر پانی پائی تو اے نرم ہڈی تر ہو جانا ضروری ہے، لیکن فرمایا وہ پانی نک دے ذریعے اس نے چڑھا لیا، کھچیا ہے، ہن وہ دماغ تک پہنچ گیا، یا وضو غسل کردیاں وہ پانی حلق تو اتر گیا ہے، دماغ دے اندر چڑھ گیا، فرمایا اس صورت دے اندر اس دا روزہ چلا جائے گا۔ اور اگر اس نو روزہ دار ہونا یاد نہ رہا، یعنی جس وقت اس نے غسل کیتا ہے یا وضو کیتا ہے اس نو یاد نہیں سی بھی میں روزہ ہے، ایسی صورت دے اندر اس دا روزہ نہ ٹوٹے گا، وگرنہ اس نو فرمایا یاد ہے، اور یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے کہ انسان نو یاد نہ رہے، 100 وچوں کسی ایک بندے نال ایسا ہوتا ہے کہ اس نو روزہ یاد نہ رہے، وگرنہ یاد رہندا ہے۔ یہ نہ ہوئے کہ انسان روزہ ٹوٹ جائے تو بعد پہ آکھے جی منو یاد کونی سی، یہ انسان اپنے آپ نال دوسرے نال دا لا سکتا ہے، رب نال دا نہیں لگتا، اللہ دلہ دے بھید جاندا ہے۔ فرمایا اس نو روزہ دار ہونا یاد نہیں تو پھر اس دا روزہ نہ ٹوٹے گا، اگر اس نو روزہ دار ہونا یاد سی تو پھر اس دا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے دوسرے دی طرف کوئی شے سٹی ہے، وہ اتفاقیہ اس کا منہ کھلا رہ گیا، وہ چیز سٹن والے دی سٹنے دی وجہ تو اس کے منہ میں چلی گئی، حلق تو اتر گئی، فرمایا اس عالم نے اندر ہی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص ستا ہے، نیند دے عالم دے اندر ہے، سونے دے دوران بھی اس نے کوئی شے کھا لی پی لی، یا لیٹیا سی منہ کھلا ہے، اوس ڈگی ہے، اولا ڈگیا ہے، یعنی برف باری ہوندی سی پی، کوئی برف دا قطرہ ڈگیا ہے، کوئی دانہ ڈگیا ہے، وہ حلق تو اتر گیا ہے، فرمایا بے شک وہ ستا سی، ایسے حال وچ بھی اس دا روزہ ٹوٹ جائے گا، ضائع ہو جائے گا، باقی نہ رہے گا۔ یہ چند گزارشات سن، انشاءاللہ کل بھی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تے روزہ توڑن والی چیزاں کے متعلق کل کچھ بیان کرن دے، دعا ہے اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، سن سنا کے مالک عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔